اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم اس کا ایمان ہے کہ جو اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر انسان کا ایمان داؤں پر لگ جاتا ہے، انہی میں سے ایک انسان کا کھانا ہے۔ خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، یعنی کیا؟ یعنی وہ دیکھے کہ وہ جو کھا رہا ہے وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے۔ ہمارے سماج کے ایک بڑے امراض میں سے ایک مرض حرام خوری ہے، جس کی بنیاد کے اوپر انسانوں کے ایمان داؤں پر لگ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں خلیفہ عباسی مہدی عباسی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن شریک ابن عبداللہ نخعی، جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم، محدث، متقی و پرہیزگار انسان تھا، اور حکومت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن چونکہ بہت مشہور تھا، عالم تھا، اس لیے مہدی عباسی نے اس کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو، ہماری حکومت میں آپ منصب قضاوت یعنی جج کے پوسٹ کو آپ قبول کر لو۔ لیکن مہدی چونکہ شریک جانتے تھے کہ مہدی عباسی یا عباسی خلفاء ان کی حکومتیں غصبی حکومتیں طاغوت ہیں، اس لیے ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خلیفہ نے بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیجیے، انہیں پڑھائیے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پھر ان کو بلایا اور کہا دیکھیے آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں، آپ کو ان تینوں میں سے کسی ایک کو قبول کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمارے حکومت میں منصب قضاوت کو قبول کیجئے، قاضی بن جائیے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجئے، آپ ان کے معلم بن جائیے۔ اور تیسرے یہ کہ آپ ہمارے پاس ایک وقت کھانا کھائیے۔ ان میں سے کسی ایک کو آپ کو قبول کرنا ہے۔ شریک ابن عبداللہ نخعی نے دیکھا کہ ان تینوں میں سب سے آسان بادشاہ کے یہاں کھانا کھا لینا ہے، انہوں نے اس تیسرے کو قبول کر لیا۔ چنانچہ مہدی عباسی نے اپنے کوک سے کہا، اپنے خانسامہ سے کہا کہ ایسا کھانا بناؤ، ایسا لذیذ کھانا بناؤ کہ جیسا انہوں نے کبھی دنیا میں زندگی میں کھایا نہ ہو۔ اور اس باورچی نے بھی بہت اچھے لذیذ کھانے بنائے، ان کی دعوت دی گئی۔ شریک ابن عبداللہ نخعی دسترخوان پہ آئے اور وہ کھانا کھایا زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا، اور بڑے ہی شوق سے، بڑے ہی چاؤ سے کھانے کو کھایا۔ روایت میں لکھا ہے کہ خلیفہ کے نزدیک قریبی لوگوں میں کسی ایک نے کہا کہ آج تو شریک کا کام ہو گیا، جس چاؤ سے یہ کھانا کھا رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ان کا کام اب ہو گیا، قاضی بھی ہوگا اور بچوں کا معلم بھی ہوگا۔ اور ہوا ہی ایسے۔ کچھ دنوں کے بعد شریک ابن عبداللہ نخعی نے منصب قضاوت کو بھی قبول کیا اور خلیفہ کے بچوں کی معلمی بھی قبول کر لیا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس منصب کو قبول کیا تو جہاں سے یہ تنخواہ لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ اس تنخواہ دینے والے سے، منشی سے، ان کا کچھ جھگڑا ہو گیا۔ تو منشی نے غصے میں کہا تم ایسی باتیں کرتے ہو، لگتا ہے تم نے ہمارا گیہوں بیچ رکھا ہے۔ تو شریک نے جواب دیا کہ تم گیہوں کی باتیں کرتے ہو، ہم نے اس سے زیادہ قیمتی چیز اپنا ایمان بیچ رکھا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک وقت کی غذا جو ناجائز تھی، جو حلال نہیں تھی، اس نے انسان کو اتنا بدل دیا کہ انسان طاغوت کا ساتھ دینے کو تیار ہو گیا، تمام شرطوں کو قبول کر لیا۔ ہم بیٹھ کے غور کریں کہ ہم جو کھاتے ہیں اس میں حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، افسوس ان پر نہیں ہے جو حرام کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، افسوس تو ان کے اوپر ہے جو حلال کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ جو لوگ خمس ادا نہیں کرتے، حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو حلال کما کے بھی
حرام کھاتے ہیں۔ خدا سے دعائیں پالنے والے ہم سب کو حرام خوری کے مرض سے اور حرام لقمے سے محفوظ فرما۔ ہمارے امام حسین نے کیا فرمایا؟ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے اس لیے ہماری بات اثر انداز نہیں ہوگی۔ خدا سے دعائیں پالنے والے ہمارے پیٹوں کو حرام غذا سے محفوظ فرما، ہمیں حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔